آج بادشاہ کو بیٹھے بٹھائے ایک عجیب سا خیال آ گیا۔ اس نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ ریاست کے بڑے بڑے 5 گنہگاروں کو پکڑ کر میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ یہ ایک عجیب و غریب خیال تھا۔ اب بھلا یہ تعین کیسے ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑا خطا کار کون، اور وہ بھی ایک نہیں، 5 لوگ؟ وزیر اعظم نے بادشاہ سے 2 دن کی مہلت طلب کی، جو بادشاہ نے بخوشی انہیں دے دی۔ وزیر اعظم اپنی رہائش گاہ کو لوٹ آیا۔ پہلا دن تو سوچ بچار میں گزر گیا۔ وہ جتنا بھی سوچتا اس قدر پریشان ہو جاتا۔ اب بھلا وہ کسے بڑا گنہگار سمجھ کر گرفتار کروا دیتا۔ بالآخر سوچتے سوچتے اسے ایک نکتہ مل گیا۔ بس اسی نکتے کو ذہن میں رکھ کر اس نے اپنا آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا۔ 2 دن جھٹ پٹ گزر گئے۔ 5 بڑے گنہگاروں والی بات اب ریاست کی عوام تک پہنچ چکی تھی۔ ہر ایک شخص پارسائی کا دعوے دار تھا۔ گنہگار بھی خود کو نیک ظاہر کرنے لگ گئے۔ آخر وزیر اعظم کا حکم تھا، چنانچہ کوتوال نے شہر بھر سے 5 بڑے گنہگار پکڑ لیے۔ ان 5 گنہگاروں کو دیکھنے کے لیے ایک جم غفیر امڈ آیا۔ ہر کوئی یہ دیکھنے کو بیتاب تھا کہ آخر ریاست کی نظر میں کون بڑا گنہگار ہے اور اس کا حشر کیا ہوگا۔ شاہی دربار کے اندر اور محل کے باہر ایک ہجوم سا اکٹھے ہو گیا۔ بادشاہ تخت پر برجمان ہوئے۔ بادشاہ کے اشارے پر 5 بڑے گنہگاروں میں سے پہلے شخص کو پیش کیا گیا۔ عالم پناہ، یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ یہ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرتا ہے۔ ناجائز منافع کمانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے موت یاد نہیں اور ہر لحظہ دولت کمانے کے نت نئے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ اس کی دولت کا شمار نہیں اور یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ وزیر اعظم نے اس کا تعارف کروا دیا تو بادشاہ نے غصے سے اسے دیکھا اور جیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ جیل میں اسے سونے اور اوڑھنے کے لیے نوٹ دیے جائیں۔ اس قدر دولت دے دی جائے کہ اسے ہر طرف نوٹ ہی نوٹ دکھائی دیں۔ اس کے علاوہ ہر روز اسے ملاوٹ والا کھانا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور جیل میں اسے پہنچا دیا گیا۔ وزیر اعظم کہنے لگا، عالم پناہ، یہ دوسرا بہت بڑا گنہگار ہے۔ یہ غیبت، چغلی اور حسد میں مصروف رہتا ہے۔ ساری دنیا اس کی نظر میں بری ہے، بس یہ اچھا ہے۔ دوسروں کی خوشی، ترقی اور خوشحالی سے جلتا رہتا ہے۔ زبان زیادہ چلاتا ہے اور کام کم کرتا ہے۔ معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک شخص کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کہا، جاؤ اسے قید خانے میں ڈال دو۔ اس کی سزا یہ ہے کہ یہ ہر وقت زبان سے بک بک کرتا رہے تاکہ اسے فضول بولنے کی سزا مل سکے۔ جب یہ خاموش ہو تو کوڑے مار مار کر اس کی زبان کھولی جائے، حتیٰ کہ سوائے اچھی بات کے کوئی اور بات اس کے منہ سے نہ نکلے۔ بادشاہ کے حکم پر اسے بھی قید میں ڈال دیا گیا۔ عالی جاہ، یہ تیسرا بڑا گنہگار ہے۔ یہ رشوت خور ہے، حالانکہ اس سے اچھی بھلی تنخواہ بھی ملتی ہے، لیکن اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے جائز کام کے بھی پیسے بٹورتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف سے عاری ہے۔ وزیر اعظم کی اس بات پر بادشاہ کا پارا چڑھ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس کو اس قدر دولت دی جائے کہ یہ ہر وقت دولت گنتا رہے۔ جب اس کے ہاتھ دولت گنتے ہوئے تھک جائیں تو ہاتھوں پر ضرب لگائی جائے۔ اس کو اتنا تھکا دو کہ آئندہ جائز دولت کے علاوہ یہ کوئی ناجائز پیسہ نہ پکڑ سکے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ اب چوتھے کی باری آ گئی۔ بادشاہ سلامت، یہ چوتھا گنہگار ہے۔ یہ والدین کا نافرمان ہے، لوگوں پر رحم نہیں کرتا، بچوں پر شفقت نہیں کرتا، جوا کھیلتا ہے اور ناجائز کام کرتا ہے۔ اس مرتبہ بھی بادشاہ سخت برہم ہوا۔ حکم کے مطابق اسے جیل پہنچا دیا گیا۔ اس کو سزا ملی کہ روزانہ اس کے والدین اسے قید خانے میں ملاقات کریں گے اور یہ ان کی خدمت کرے گا۔ روزانہ 1000 بچے اس سے ملیں گے جن کے ساتھ یہ شفقت سے پیش آئے گا اور روزانہ لاکھوں روپے اسے دے کر رات کو واپس لے لیے جائیں تاکہ جواری کی حیثیت سے اسے دولت کا غم دیا جا سکے۔ 5واں گنہگار دربار میں پیش کیا گیا تو ہر طرف ہو کا عالم تھا، کیونکہ یہ ملک کا مشہور ترین عالم تھا۔
لوگ اس کے علمی جاہ و جلال کے باعث اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ مجرموں اور گنہگاروں کی فہرست میں اس کو دیکھ کر لوگ دم بخود رہ گئے۔ وزیر اعظم نے کہا، عالی جاہ، یہ 5واں بڑا گنہگار ہے، یہ دینی علوم کا ماہر ہے، لوگوں کو دین اور دینی طرز زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، خود صاف ستھرا رہتا ہے، کتابیں بھی شوق سے پڑھتا ہے، رات دن مطالعے میں غرق رہتا ہے، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، لوگ اس کی زبان دانی سے بہت مرعوب ہوتے ہیں۔ اب تک وزیر اعظم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو اسے بڑا گنہگار ثابت کر دے۔ بادشاہ حیرت سے ساری باتیں سن رہا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، حضور اعلیٰ، تمام تر اچھی باتوں کے باوجود یہ شخص خود اپنی روزمرہ زندگی میں کسی دینی اصول پر عمل نہیں کرتا، لوگوں کو درس دیتا ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی کیسا تھا، لیکن خود اس کے خلاف عمل کرتا ہے، گویا اس عالم کا علم بے عمل ہے۔ بادشاہ اس مرتبہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا، بے شک یہ ہمارا اور ہماری قوم کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اگر عالم بے عمل ہو جائے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جوا، شراب، چوری، بدمعاشی اور ناجائز دولت کی ہوس کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی اور حقوق العباد سے بے اعتنائی کی شکایت تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب کسی معاشرے کا استاد قول و فعل کے تضاد کا شکار ہو جائے۔ بادشاہ کی نگاہیں قہر آلودہ ہو رہی تھیں۔ وزیر اعظم نے پوچھا، عالی جاہ، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا کہ دوسرے گنہگاروں کو چھوڑ دو اور اس عالم کا سر قلم کر دو تاکہ آئندہ اس معاشرے میں بے عمل لوگ باقی نہ رہ سکیں۔ بادشاہ کی طرف سے سزا کے اعلان پر دربار پر سکتہ طاری ہو گیا۔ محل کے اندر اور باہر پہلی بار اس بات کو محسوس کیا گیا کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استاد کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سزا ملتے ہی عالم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ التجا کرنے لگا، عالی جاہ، رحم، مجھ پر اس قدر سزا کا حکم نہ لاگو کیا جائے، مجھے مہلت دی جائے۔ لیکن بادشاہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بادشاہ کے جاہ و جلال کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہ تھی۔ یقینی تھا کہ بے عمل کا سر قلم کر دیا جاتا، لیکن اس دوران قاضی بول پڑا، بادشاہ سلامت، آپ نے درست فیصلہ صادر فرما دیا، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ پروردگار عالم بھی گنہگار کو توبہ کی مہلت ضرور دیتا ہے۔ اگر یہ اور اس طرح کے دوسرے اساتذہ بے عملی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تو کیا خوب ہو جائے۔ خطا کار کو اصلاح کی گنجائش کا فائدہ ضرور دینا چاہیے، لہذا سزا پر نظر ثانی کی جائے۔ قاضی کی بات میں وزن تھا، چنانچہ بادشاہ نے عالم کو 5 سال کا وقت دے دیا کہ وہ اپنے علم اور عمل سے معاشرے میں جہالت کے اندھیروں کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ دین محض ایک لفظ نہیں، طرز حیات ہے۔ اس انداز فکر کی عملی تصویر آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور اس کے عمل کی تصویر قرآن حکیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔